اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں بڑا خاندانی آدمی ہوں، بنو سلیم کا ہوں، لیکن میں کالا بھی ہوں، غریب بھی ہوں، مجھے لڑکی کوئی نہیں دیتا، میری شادی کرا دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ جی کوئی نہیں۔ اچھا جاؤ عمر بن وہب سے کہو تمہیں بیٹی دے دے۔ عمر بن وہب ثقفی خوبصورت مالدار یہ اٹھے، ان کے دروازے پہ گئے، دستک دی، ایوہ رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر نکلو۔ کہ لبیک لرسول اللہ، میں حاضر اللہ کے رسول کے قاصد کے لیے۔ آگے دیکھو تو سعد سلمی، کہ کس لیے آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ کہ جا تجھے دوں گا، غریب فقیر۔ تو اسی قدموں میں واپس آ گئے۔ بیٹی نے پیچھے سن لیا باپ اور ساتھ کا مکالمہ۔ بیٹی نے کہا ابا جان تو نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کے ہاں کر دو، کہیں ہمیں تباہی نہ دیکھنی پڑے۔ میری خاطر کیا ہے نا کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی، میرے نبی کا پیغام ہے میں گزارا کروں گی، جاؤ جا کے ہاں کرو اور میرا نکاح کر دو اس کے ساتھ۔ یہ مجلس میں آئے، پیچھے عمر بن وہب بھی پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھ کر کہا عمر آپ نے ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھیں۔ آپ نے نکاح پڑھا، 400 درہم حق مہر رکھا، اور آپ نے کہا چل ساتھ لے جاؤ اپنی بیوی کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پیسے کہاں سے لاؤں مہر کے، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ عبد الرحمن کے پاس، ثابت بن قیس بن شماس کے پاس اور علی بن نبی طالب کے پاس، ان تینوں سے کہو تمہارے مہر کا انتظام کریں۔ وہ دوڑے تینوں کے پاس گئے، تینوں نے ملا کر 400 سے زیادہ کا انتظام کر دیا۔ تو سعد بڑے خوش ہوئے کہ 400 تو دوں گا مہر میں، اور باقی میں کوئی اپنی شادی کا خرچہ، کوئی زیور کپڑا بیگم کے لیے خریدوں گا۔ تو خوشی وہ بازار میں داخل ہوئے۔ یہ وہ دور ہے جب گاہے مدینہ پر بدو حملے کرتے رہتے تھے، کبھی مال لوٹ لیتے، کبھی قافلے لوٹ لیتے، چند چرواہوں کو قتل کر دیتے۔ تو کافر بدوؤں نے حملہ کر دیا، تو آپ تک خبر پہنچی یا رسول اللہ حملہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اعلان کرو۔ تو اس وقت اعلان ہوتا تھا اے اللہ کے سواروں نکلو، تو پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ آپ سعد بازار میں داخل ہوئے۔ بازار میں داخل ہوتے وقت یہ نوجوان ہے، اس کو خوبصورت لڑکی مل چکی ہے، مالدار لڑکی ہے، اس کے احساسات تصورات کو لفظوں میں کیسے بیان کروں؟ وہ جذبات احساسات کہاں سے لاؤں جن جذبوں کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے؟ یہ خریدوں گا، وہ خریدوں گا، یہ کہوں گا، وہ کہوں گا۔ اچانک کان میں آواز پڑی اے اللہ کے سواروں نکلو۔ ساتھ کے قدم رکے، نظرۃ فی السماء، آسمان کی پر ایک نظر ڈالی اور کہا اے زمین آسمان کے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اب یہ پیسہ سعد کی شادی پہ نہیں لگے گا، اب یہ وہاں لگے گا جہاں تو بھی خوش ہوگا، تیرا نبی بھی خوش ہوگا، ایمان والے بھی خوش ہوں گے۔ انہی پیسوں سے گھوڑا تلوار ڈھال خرید کر چھلانگ لگائی گھوڑے پر اور ہوا ہو گئے، اور چہرہ نقاب سے چھپا لیا، اور آ کر جو پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور گھوڑے کو اٹھایا اور جوش کے ساتھ صفوں کے اندر گھس گئے۔ اندر گھسے تو گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا ان کے وار سے، تو یہ نیچے گرے اور اٹھ کر یوں آستین چڑھائی، تلوار پکڑی تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی، بازوں سے پہچانا، کہا آہ سعد تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے کہاں بھیجا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول کو راضی کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، جنت تجھ پہ واجب ہو گئی۔ کہا پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور چھلانگ لگا دی، اور تلواروں کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گرے، تو اتنے میں بدوؤں کے قدم اکھڑ گئے تھے، سارے صحابہ ساتھ کے قریب جمع ہو گئے۔ ابھی تو نکاح کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ابھی اس کا تڑپتا لاشا دیکھ رہے تھے۔ چشم فلک نے پھر کبھی ایسے لوگ دیکھے نہ دیکھے گی۔ اللہ کے نبی بجلی کی طرح آگے لپکے اور سعد کو اپنی گود میں لے لیا۔ آپ کے آنسو گر گر کر سعد کے چہرے پہ پڑ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے
اے سعد قربان جاؤں تو اللہ رسول کا کتنا پیارا بن چکا ہے اور تو کتنا خوشبودار بن چکا ہے۔ پھر ایک دم آپ نے مسکرا کر منہ پھیرا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم سعد حوض پر پہنچ گیا۔ ابو لبابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے دیا کوثر جس کا ایک گھونٹ پینے والا کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ سعد وہاں پہنچ چکا ہے۔ ابو لبابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ مسکرانے لگے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا تھا تھوڑا سا بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں سعد کی جدائی پہ رویا ہوں، میں مسکرایا ہوں اس کے جنت میں عالی شان درجات دے کر۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ کہا منہ اس لیے پھیرا میں نے اس کی جنت کی حوروں کو دیکھا، اس کو گلے لگانے کے لیے دوڑ لگا رہی تھی اور ہر حور کی خواہش تھی میں آگے بڑھ جاؤں اور سب سے پہلے میں سعد کے گلے لگوں۔ اس تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کی مرمری پنڈلیاں مجھے نظر آ رہی تھی اور ان کے پاؤں میں پڑی چھن چھن کرتی پازیب مجھے دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا۔ اور جاؤ سعد کی منکوہ سے کہہ دو کہ سعد کے رب نے تجھ سے زیادہ حسین بیویوں کو اس سے مالک بنا دیا۔